السلام علیکم۔ اگر ہوا کے ذریعے کچھ آم کے پتے اڑ کر آئیں اور ارد گرد کے میناروں پر اٹک جائیں تو اس بنا پر ان میناروں کو آپ آم کا درخت نہیں کہنے لگیں گے۔ آم کا درخت تو وہی ہے جو اپنی جڑ میں بھی آم ہو، اپنے تنے میں بھی آم ہو، اپنی شاخوں میں بھی آم ہو، اپنے پتوں میں بھی آم ہو اور وہ آم ہی کے پھل دے۔ آم کا درخت آپ اسی کو کہتے ہیں جو اس طرح اوپر سے نیچے تک آم ہو۔ محض کسی لمبی کھڑی ہوئی چیز پر آم سے مشابہت رکھنے والی کچھ چیزوں کا اتفاق سے جمع ہو جانا اس کو ہرگز عام نہیں بنا دیتا۔ اسی طرح آپ کو بھی بامقصد انسان کا لقب اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب آپ سر سے پاؤں تک اپنے پورے وجود میں بامقصد بن گئے ہوں۔ محض کچھ نظریات کا کہیں سے آ کر آپ کے ذہن میں اٹک جانا آپ کو بامقصد نہیں بنا دیتا۔ اسلام زندگی کا ایک مقصد ہے اور ہم اسی وقت مسلمان کہے جانے کے مستحق ہیں جب ہم نے واقعی ایک مقصد کی طرح اسلام کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہو۔ بامقصد انسان کی پہچان کیا ہے؟ اس کو ایک لفظ میں ارتکاز کے لفظ سے تعبیر کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تمام فکری اور ذہنی قوتیں آپ کے مقصد میں مرکوز ہو جائیں۔ آپ کا سوچنا، آپ کا محبت کرنا، آپ کا نفرت کرنا، سب کچھ آپ کے مقصد کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہوں۔ آپ کی کوئی چیز دوسری سمت بکھری ہوئی نہ ہو۔ جوتا بنانے والوں کے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کام کرتے کرتے ان کے پاس بہت سی کیلیں پھیل جاتی ہیں۔ اس وقت وہ یہ کرتے ہیں کہ مقناطیس کا ایک ٹکڑا لے کر وہاں پھیراتے ہیں جس سے تمام بکھری ہوئی کیلیں کھنچ کھنچ کر اسے چمٹ جاتی ہیں اور پھر وہ اٹھا کر اسے خانے میں رکھ لیتے ہیں۔ اس مثال میں اگر مقناطیس کی جگہ آپ اپنے مقصد کو رکھیں اور کیلوں کے بجائے اپنے افکار و خیالات اور جذبات و احساسات کا تصور کریں تو زندگی اور مقصد کے درمیان تعلق کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقناطیس کے گرد لوہے کے ٹکڑے جس طرح ایک ایک کر کے اکٹھا ہو جاتے ہیں اور آس پاس کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جو اس سے آ کر چمٹ نہ گیا ہو، اسی طرح آدمی کے مقصد کے گرد اس کے سارے دل اور سارے دماغ کو مرکوز ہو جانا چاہیے۔ بامقصد آدمی اپنے مقصد میں ہمیشہ گم رہتا ہے۔ اس کو ہر چیز میں صرف اپنا مقصد نظر آتا ہے۔ وہ ہر واقعے کو، ہر مسئلے کو، ہر بات کو اپنے مقصد کی روشنی میں دیکھتا ہے، حتیٰ کہ اپنے مقصد کے تصور میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ دوسری چیزیں اسے بھولنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اسلام کو، خالص اسلام کو، اس اسلام کو جسے قرآن نے پیش کیا، اس اسلام کو جس سے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، سے اس کو اپنا مقصد بنائیں۔ کسی فرقے کو، کسی سیکٹ کو، کسی کلٹ کو اور کسی بھی زاویہ نگاہ کو، چاہے وہ ہمیں جتنا ہی بھلی لگتی ہو، اسے ہم وہ اہمیت نہ دیں جو آج کل ہم نے دے رکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کی دعاؤں کا طالب وسیم احمد۔